آج کی نشست کا پہلا سوال میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک بہت مارکۃ الآراء دریافت انسان کو سور کا دل لگایا گیا ہے اور انسانی جان کا تحفظ اور اس کی بقا کو ممکن بنایا گیا ہے۔ ایک بحث جاری ہے دینی لحاظ سے اس اقدام کی کیا نوعیت ہے۔ 3 استدلالات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید نے سور کو رجس قرار دیا ہے، اس کا وجود اس کے جسم کے اعضاء نجس العین ہیں، لہٰذا ایسے کسی اس کو انسانی جسم میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دل ہی ہے ایک بندہ مومن کے جسم میں، جو اگر ٹھیک ہو تو پھر انسان بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اسی دل کو تبدیل کر کے سور جیسے ناپاک جانور کا دل اس میں لگا دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے، ممنوع ہے، تو استرار میں اس کا وقتی طور پر آپ اگر استعمال کر لیں تو جائز ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو انسان کی بقا اور ایک دائمی اور مستقل چیز اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ استثناء بھی نہیں ملنا چاہیے ہے۔ انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوندکاری آپ کی رائے کیا ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے ہاں چونکہ حرام، حلال اور اس طرح کے مباحث میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے، تو اس وجہ سے یہ جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ان پر کسی تبصرے سے پہلے میں کچھ بنیادی مقدمات واضح کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے دین میں جو یہ خور و نوش کا معاملہ ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، ان کی حرمت کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے۔ میں یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عبادات کے بعد پورے دین کے احکام اصلاً 3 ہی طرح کے ہیں، یعنی یا وہ تطہیر بدن کے لیے ہیں، بدن کی صفائی کے لیے، خواہ وہ غسل کے آداب کی صورت میں ہوں، وضو کی صورت میں ہوں، طہارت کی دوسری قسموں سے متعلق ہوں۔ دوسرے وہ تطہیر خور و نوش کے ہیں، یعنی ہمارے کھانے پینے کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرے تطہیر اخلاق، جو سب سے بڑا باب ہے، یعنی ہمارے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی ہے قرآن مجید نے کہ پورے دین کی دعوت کا مقصد ہی پاکیزگی ہے، جس کو عربی زبان میں یا قرآن کی تعبیر کے مطابق تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تزکیہ دین کا مطلوب ہے۔ اس پاکیزگی اور تزکیے کو پیش نظر رکھ کر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک اصول قائم کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں بھی کھانے پینے کی پیدا کی گئی ہیں وہ 2 قسموں میں تقسیم ہے، ایک خبائث، دوسرے طیبات۔ خبائث کا لفظ یہاں ان کی صورت، شکل یا ان کے وجود کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کھانے پینے سے متعلق استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کھانے کے لیے طیب نہیں ہیں، کھانے کے لیے خبیث ہیں۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے اطلاق کرتے ہوئے رجس کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی غلاظت، رجس۔ یہ بالکل اسی طرح کے استعمالات ہیں جیسے آپ سورہ توبہ میں دیکھیں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، یعنی مشرکین جو ہیں نری غلاظت ہیں۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ وہ کوئی انسانی جسم کی یا ان کے وجود کی یا بحیثیت انسان ان کی شخصیت کی غلاظت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہو تو پھر تو ایمان لانے کے بعد بھی انہیں وہی لانا چاہیے۔ وہ جیسے ہی ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ بتانا مقصود ہے، اور یہ ہماری زبان میں بھی اسلوب ہے کہ ہم بعض اوقات کسی نتیجے کے لحاظ سے یا لواحق کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی پے در پے جنسی انحرافات ہی میں مبتلا رہتا ہے، تو اس پر تبصرہ وہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اب نری غلاظت بن گیا ہے۔ تو یہاں غلاظت سے مراد جسمانی غلاظت نہیں ہوتی یا جسمانی نجاست نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عمل کی نجاست مراد ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ انما المشرکون نجس میں ان کے عقیدے کی نجاست کو اس طرح بیان کیا ہے۔ تو رجس اگر کہا ہے یا خبیث کہا ہے یا خبائث کہا ہے تو یہ کہ کھانے پینے کے لیے موضوع نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے گندی ہے یہ چیز۔ اس میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم عقل و فطرت کے مسلمات کی حیثیت سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا بول و براز کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ یہاں کیا ہے
بول و براز پر کوئی طبی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی اگر کوئی آدمی اپنا بول و براز کھا لے تو کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر، میں طبی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ طب آپ کو یہ بتا دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی جیسے آپ نے باقی چیزیں کھا لیں، لیکن وہ احساس کی غلاظت جو پیدا ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کوئی شخص بھی کھانا پسند نہیں کرتا، اور عام حالات میں بھی نہیں کرتا. ہمارے دین میں بھی ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو خبائثی کے ذیل میں رکھا جائے گا. اسی ضمن کی ایک چیز وہ ہے جس کا تعلق جانوروں سے ہے، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں. یعنی باقی چیزوں کے بارے میں تو نظر آ جاتا ہے، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. تو جانوروں کے باب میں قرآن مجید نے اس سے آگے بڑھ کر رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جانوروں کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک درندے اور ایک چرندے. تو تمام چرندے حلال ہیں، یعنی احلت لکم بہیمۃ الانعام، چرندے حلال کیے گئے ہیں، درندے حلال نہیں. تمام درندے اسی ذیل میں ہیں. تو اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ درندگی اپنی ذات میں انسانیت کے منافی ہے. یعنی اگر درندوں کی سرکشی اور بہیمیت انسان کی طرف منتقل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنے وجود اور اپنے قالب کے لحاظ سے حیوانی ہے تو وہ نیچے اتر گیا ہے. انسان کو اس سے اٹھایا گیا ہے اس کے حیوانی وجود سے، اور اس کو انسانی شرف دیا گیا ہے. تو یہ انسانی شرف کچھ تو خدا نے دے دیا ہے، اور کچھ ہمارے ارادے پر اس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اور حیوانیت سے اٹھا کر یا بہیمیت سے اٹھا کر اپنے اندر انسانی خصائص کو نشو و نما دیں. یہ انسانی خصائص اس ابتلاء میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈالا ہے. تو اس میں یہ رہنمائی فرمائی. یعنی ویسے تو یہ اصولی بات کر دی تھی کہ خبائث ممنوع ہے، انسان خود فیصلہ کر لیتا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایک عمومی فیصلہ ہے بھی، یعنی درندے نہیں کھائے جاتے بالعموم، لیکن مزید رہنمائی کر دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ صرف چرندے ہیں جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، درندے حرام ہیں. تو اب درندگی میں جو رجس ہے وہ جسمانی نہیں ہے. اس لیے یہ جو بحث ہمارے ہاں فقہا نے پیدا کر دی کہ فلاں جانور نجس العین ہے، یعنی اس کا وجود ہی نجاست ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تمام درندے حرام ہیں، تمام درندوں کا گوشت کھانا ممنوع ہے، اور تمام درندے من جملہ خبائث ہیں، اور سب کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی حرمت کی علت کیا ہے؟ رجس، یعنی وہ گندگی کہ جو ان کے وجود سے ہمیں منتقل ہوتی ہے وہ درندگی ہے. چنانچہ اسی کو اصول کے طور پر سامنے رکھ کر خون پینا ممنوع کر دیا گیا. اس لیے کہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ کسی بھی آدمی کو آپ اگر خون پیتا ہوا دیکھیں تو جو فوری احساس منتقل ہوتا ہے وہ درندگی کا احساس ہے. اسی طرح سے جب جانور مر جاتا ہے، طبعی موت مر جاتا ہے، تو اس کو بھی حرام کر دیا کیونکہ اس کا خون نہیں نکلتا. اسی لیے ذبیحہ کے لیے لازم کیا گیا کہ اس کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے گا کہ جس سے اس کا سارا خون نکل جائے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسی بات کو، بنیادی بات کو سامنے رکھ کے کہی گئی ہیں. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ہمارے دین میں چیزیں ایسے ہی چلتے چلتے حلال حرام نہیں ہو جاتی، ان کے پیچھے ایک پورا کا پورا فلسفہ موجود ہوتا ہے. اب اس ذیل میں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوا. یعنی جس طرح کا سوال یہ تھا کہ خبائث اگر ممنوع ہے، یا رجس یا نجاست یا درندگی ممانعت کا باعث ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتا دیں کہ جانوروں میں کیا تقسیم ہوگی. تو انہوں نے بتا دیا کہ صرف چرندے تمہارے لیے جائز ہیں، یعنی جو گھاس پر یا چارے پر گزارا کرتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، جن کی کچلیاں نہیں ہیں. تو اس طرح کے جانور جو پھاڑتے نہیں جانوروں کا یا شکار نہیں کرتے اس طرح سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا، اور ان کے علاوہ سب کو جائز قرار دیا جو بہیمۃ الانعام کی ترکیب میں بیان کی. ایک اور بڑا سوال پیدا ہوا. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کب کرتے ہیں؟ جب انسانی عقل فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے مشتبہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں. تو جس طرح وہاں یعنی درندگی ایک ایسی چیز تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نجاست کو محسوس نہ کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی. ایسے ہی دنیا میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں خنزیر یا سور وہ واحد جانور ہے کہ جس کو اگر آپ اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں
تو وہ بکری کی نوع سے ہے، یعنی چرندوں کی نوع سے ہے، لیکن کچلیاں بھی رکھتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ ایک مشتبہ جانور تھا۔ شیر کا ممنوع ہونا یہ موضوع بحث نہیں تھا، اتنی بات کہہ دینے سے واضح ہو گیا کہ صرف چرندے تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس کے بارے میں بحث پیدا ہو سکتی تھی، بحث پیدا ہوئی، آج بھی موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے درندہ ہے، اس لیے اس کا گوشت بھی نہیں کھاؤ۔ تو اس کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا نجس جانور ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خصوصی نفرت ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ یہ بھی انہی جانوروں میں سے ہے، اور جتنے جانور بھی کھانے پینے کے ہو سکتے ہیں ان میں اگر غور کریں تنہا جانور ہے، اس لیے تنہا نام دے کے اس کو خاص طور پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو رجس ہے یا جو نجاست قرآن نے بیان کیا، فَإِنَّهُ رجس کے الفاظ کہے تو اس کا تعلق کھانے کی نجاست سے ہے، اس کا تعلق خود جانور کی نجاست سے نہیں ہے۔ یہ جو بعض احکام لوگوں نے نکال لیے کہ اب وہ چھو جائے آپ کو، یا ایسے کتوں کے بارے میں یہی چیز پیدا ہو گئی، یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں دین کا موضوع ہی نہیں ہوتی۔ کوئی چیز غلیظ ہے نظر آئے گی آپ کو، آپ اس سے اجتناب کریں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ رہنمائی یہ چاہیے تھی کہ درندگی تمہارے لیے کسی طرح شایان شان نہیں ہے، تو درندوں کا گوشت تم نہیں کھاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ درندوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم سے متعلق ہوتی ہے؟ تو دو ہی چیزیں ہیں نا، جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اس کے لازمی نتیجے کو مانتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی چیز کھائیں گے تو وہ جا کے کیا کرے گی؟ آپ کی غذا کا حصہ بنے گی۔ آپ کی غذا کا حصہ بنے گی تو آپ کے پورے وجود کے تخلیقی عمل میں شامل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ بات تو ہم اب سائنسی طور پر جانتے ہیں کہ ہمارا جسم مسلسل تخلیق ہوتا رہتا ہے، خلیات بنتے رہتے ہیں اور نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو کچھ بھی ہمارا وجود ہے اس کا تخلیقی عمل چونکہ مسلسل ایک نئے عمل سے گزرتا رہتا ہے، نئی ایجاد سے گزرتا رہتا ہے، تو اس میں شامل ہو جائے گی۔ اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ صرف ہمارے جسم کی تشکیل ہی نہیں کرتا، ہمارے اوپر اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کی چیز کھاتے ہیں تو احساس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے بول و براز کی مثال دی، تو دو چیزیں ہوئیں، دونوں ہی چیزیں بالکل عقلی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دین میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو آپ اس کی حقیقت متعین کرتے ہیں اور جس علت پر وہ حکم مبنی ہوتا ہے اس کو متعین کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور جب آپ علت متعین کر لیتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ پائی جائے تو حکم وہاں پہنچ جاتا ہے، نہ پائی جائے یا ختم ہو جائے تو حکم میں استثناء حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ بات جو ہے یہ علی الاطلاق کہنی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اگر کھا نہیں رہے، یعنی آپ اگر کوئی برش بنا رہے ہیں بالوں سے اور آپ اگر کھال استعمال کر رہے ہیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے وجود کا حصہ بنا رہے ہیں تو دونوں سوال پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دونوں سوال جو ہیں یہ بالکل منطقی، بالکل عقلی سوال ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے ممنوع ہے۔ کھانے کے لیے ممنوع ہے تو کسی نتیجے کے لحاظ سے ممنوع ہے، نتیجہ وہی مترتب ہو رہا ہے، آپ کے احساس میں مترتب ہو رہا ہے تب بھی بچنا چاہیے، اور آپ کے وجود میں مترتب ہو رہا ہے تب بھی بچنا چاہیے، دونوں صورتوں میں۔ تو میرے نزدیک علت کا اشتراک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ورنہ دین کی پوری حکمت جو ہے وہ علت سے غیر متعلق ہو جائے گی، اور الاحکام بالعلل وہ اس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ تو پہلی تو بنیادی چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جب یہ پڑھ لیا کہ فلاں چیز فلاں کام کے لیے آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ علت متعین کی جاتی ہے، اور جب علت متعین ہو جاتی ہے تو حکم کو اس سے متعلق کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرا زاویہ نظر بھی یہ ہے کہ اس میں استرار ہی کا اصول ہوگا، اور استرار کا اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی کی جان پر بناتی ہے تو اس کے بعد وہ کسی حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو اصل مسئلہ ہوا ہے اس کو لے لیجئے۔
یعنی سائنس کا کام ہے تحقیق کرنا، وہ تو ذرائع تلاش کرے گی۔ ڈاکٹروں کا کام یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے آتا ہے تو دوا دیں، وہ ڈاکٹر نے دے دی، اگر اس کا دل تبدیل کر کے اس کے اندر رکھا جا سکتا تھا تو انہوں نے وہ بھی خدمات پیش کر دیں، کوئی اعتراض اس پر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کام کرانے والا کون ہے؟ اگر تو کام کرانے والا ہمارا عقیدہ رکھتا ہے، ہمارا نقطہ نظر رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے باطن میں کیا چیز داخل کر رہا ہے، اپنے وجود میں کیا داخل کر رہا ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں کہ ایک چیز غذا کے طور پر جائے اور میرا وجود بن جائے اور پورا کا پورا اس کو لے کر میں اپنے وجود کا حصہ بنا دوں، عقلی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کو اضطراری کے اصول پر کہوں گا، اور اضطرار کے لیے جو شرائط ہمارے دین میں بیان ہوئی ہیں وہ سب ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ ٹھیک، بہت ہی تفصیل سے غام صاحب آپ کا نقطہ نظر ہم نے جانا اس باب میں۔ کچھ ضمنی چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی حقیقت، اس کی علت، یعنی جس ریزن کی بنیاد پہ وہ دیا گیا ہے اس کو دریافت کیا جائے گا، اور وہ ریزن جہاں جہاں پایا جائے گا حکم کا امتداد بھی وہاں تک ہوگا، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اور عام زندگی میں بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حکم دیا گیا ہے وہ تو دیا گیا ہے کھانے پینے کے معاملے میں کہ آپ نے کھانا نہیں ہے۔ اب کھانے کا معاملہ انسان منہ سے کرے تو سمجھ میں آتی ہے، حکم کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کا کوئی عضو لے کر اس کو انجیکٹ کر لیتا ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم سے وہ اپنے اختیار سے، اپنے اقدام سے کسی نہ کسی طریقے سے حکماً کھانے پینے کا اقرار کر رہا ہے یا اقدام کر رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کھانے پینے کے ایک نتیجے کی بنیاد پر آپ نے اس کو قیاس کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس سے آگے بڑھے ہیں، یعنی کھانے پینے سے اگر میں کسی ایک نجس چیز کو کرتا ہوں یا مثال کے طور پر اس پہ درندگی ہے تو میری نفسیات پہ اثر بھی ہوتا ہے، جو حکم کی علت ہے وہ پائی جاتی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر تو میں بے ہوش پڑا ہوں، کوئی آ کر میرا سینہ کاٹتا ہے اور وہاں پر کوئی چیز رکھ کے چلا جاتا ہے، تو وہ جو پیچھے کا پورا پروسیس ہے جس کی وجہ سے ممانعت تھی، درندگی سے میں نے بچنا تھا، اس سے دور رہنا تھا، نہیں کھانا تھا، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے اس علت کو اٹھا کے یہاں پہ اطلاق کرتے ہیں؟ یعنی کیسے نہیں ہوا؟ آپ بے ہوش تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، آپ نے ارادہ کیا، اجازت دی، باقاعدہ سب کچھ کیا نا آپ نے، یعنی آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے خود ڈاکٹر کو اجازت دی ہے تب اس نے یہ کام کیا ہے، تو آپ کی طرف سے اقدام بھی ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے کھانا تھا تو میں نے ایسا کیا، کھانے کے بعد اس نے جا کے آپ کے اندر کرنا کیا تھا؟ یعنی آپ شیر کا گوشت کھا لیں، آپ بول و براز کھا لیں، کرنا کیا تھا اس نے؟ میں نے دو چیزیں متعین کر کے بتائی ہیں کہ غربت کی بنیاد یا آپ کا احساس ہے اور یا آپ کے ہاں اس کا آپ کے جسم کا حصہ بننا، یعنی غذا جا کے آپ کو درندگی کا باعث تو نہیں کہتی نا اندر، وہ آپ کے وجود کی تشکیل یا تخلیق کا حصہ بنتی ہے۔ تو یہاں تو آپ نے پورا کا پورا عضو اٹھا کے لگا لیے، یعنی کیا فرق ہوا اس سے؟ ایک غذا سے آپ کے جسم کی تخلیق کا عمل ہو رہا ہے، اس کے خلیات بن رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، یہی کرے گی نا جا کے، اور آپ نے پورا عضو اٹھا کے لے لیا، کیا فرق ہوا ان میں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نتیجے کے لحاظ سے وہی کام آپ نے کیا ہے جو کھانے سے ہوتا، البتہ وہ چیز آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنی، وہ آپ کے وجود میں داخل نہیں ہو گئی، وہ آپ کے جسم کا کوئی عضو نہیں بن گئی، آپ نے اسے جان نماز بنا لی ہے، آپ نے اس سے کوئی بچھونا بنا لیا ہے۔ تو شیر کی کھال کے جان نمازیں لوگ بناتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، حرام چیزیں جو ہیں ان کے سب استعمالات بالکل جائز ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے میں دو چیزیں تھیں، اب آپ دیکھیے دونوں کی دونوں پوری منتقل ہو گئی ہیں، جسم کا وہ حصہ بن گیا ہے، وجود کا حصہ بن گیا ہے، اسی طرح سے جس طرح کے باقی جسم کے اعضاء ہیں، اور وہ احساس کہ میرے سینے میں بکرے کا دل دھڑک رہا ہے، سور کا دل دھڑک رہا ہے، وہ احساس جو ہے وہ پوری طرح منتقل ہو گیا، دونوں چیزیں اپنی پوری قوت کے ساتھ منتقل ہوئی، اس لیے میں تو اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہوں۔ پہلے سوال سے متعلق ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے اپنی رائے بیان کی صرف سور کے بارے میں بیان نہیں کی، تمام حرام جانوروں کے بارے میں بیان کی، یعنی جتنے بھی درندے ہیں ان سب کے بارے میں یہی رائے ہوگی، یعنی شیر کی آنکھ بھی نہیں لگائی جا خیال نہ سکتی۔ کیا جائے، یعنی آپ کو جانوروں میں بھی انتخاب کرنا ہے تو حلال جانوروں ہی کا کرنا ہے، وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، انسان کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا، انسان کے اعضاء کی پیوندکاری پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں در حقیقت انسان کو منتقل کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ دو چیزیں شرعاً ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ ہمارے دین کی بنیاد عقلی مسلمات پر ہے، وہ محض احکام کا ایک مجموعہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی پوری منطق کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہاں کوئی اعتراض اس لیے پیدا نہیں ہوتا
کہ جس آدمی نے یہ لگوایا ہے وہ سور کھانے کو ویسے ہی بہت جائز سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ جو آدمی اس کے پاس آیا ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کیا چاہیے، وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ جان بچانے کے لیے جو بھی چیزیں طب جدید میں یا قدیم میں موجود ہوں ان کو پوری طرح سے استعمال کرے۔ میں اس کی جگہ اگر ہوں گا تو میں یہ پسند کروں گا کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز اپنے لیے اختیار نہیں کروں گا۔ تو یہ میں پوری بات چاہتا تھا کہ واضح کر۔ ایک نقطہ اس پر ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کا عضو بھی تو ہم انسان میں داخل کرتے ہیں، اور انسان کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ گوشت بھی کھاتا ہے، اور انسان وہ درندہ نہیں، وہ تو انسانیت کی شرف لے کے آ گیا ہے، اس کے پورے وجود کو خدا نے پاک کیا ہے، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، تو درندہ نہیں، اس کے اوپر حرمت کا وہ اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنا شرف ہے جس کی وجہ سے ہم انسان کا گوشت نہیں کھاتے یا مارتے نہیں اس کو۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، ایک اور ضمنی پہلو یہ کہ اگر سور کا دل لگانے سے پہلے اس کے اندر کوئی جینیاتی تبدیلی کر دی جاتی ہے، جینیٹیکل ماڈیفیکیشن ہو جاتی ہے، اور سور کے خصائص ہی باقی نہیں رہتے، گویا کہ وہ ایک دل ایک مشین ہی بن گیا ہے، اس کے اندر جو پہلے خاصیتیں تھیں یا وہ پہلے اس کے اندر جو جراثیم یا چیزیں تھیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر ایسی تبدیلی ہو گئی ہے اور سائنسی لحاظ سے اس کے بارے میں اہل علم اپنا ورڈکٹ دے دیتے ہیں، یعنی وہ متعین طور پر بتا دیتے ہیں کہ اب اس کی ساخت، اس کی حقیقت بالکل تبدیل کر دی گئی ہے، پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی اعتراض بھی باقی نہیں رہتا، پھر تو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ ہم سب آپ کی رائے سامنے آ گئی۔ انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوند کاری کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، آپ کے افکار و نظریات کو ہم نے جانا۔